المجيد والفرقان الحميد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلبوا العلم ولو بالسين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. سبحان اللہ. احترام اسٹیج پر موجود اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء کرام، آج کی یہ پر رونق تقریب جو سالانہ نتیجے کے عنوان سے معنون ہے، جس میں ہمارے کافی ساتھی موجود ہیں اور مہمانان گرامی بھی تشریف لائے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور حافظ قرآن بنایا. میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، میں چند باتیں آپ سے کر کے پھر اجازت چاہوں گا. میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لنا علم وللجہال مال، لنا علم وللجہال مال. حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں علم دیا. کس کا علم؟ قرآن مجید کا، احادیث کا علم دیا. وللجہال مال، اور جاہلوں کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے. فإن العلم يبقى لا يزال. فرماتے ہیں کہ علم کے لیے کوئی زوال نہیں ہے. جو علم حاصل کرتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، اس کے لیے کوئی وہ ختم نہیں ہوتی ہے. خرچ کرنے سے، محنت کرنے سے بڑھ جاتا ہے. فإن المال يبقى يزال. اور مال جتنا بھی کمایا جائے اس کے لیے زوال ہی ہے، آخر وہ ختم ہوتی ہے. میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آپ سارے حفاظ ہیں، علماء کرام ہیں، ہم سب کے لیے یہی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ذہن کی کیا کریں، طالب علمی دور میں ذہن کی صفائی کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ذہن کی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں. اپنے استاد وکیع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی. فرماتے ہیں کہ اے میرے استاد، میرا کیا ہے، ذہن بہت کمزور ہے. پھر امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کو نصیحت کرتے ہیں فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي. اے میرے پیارے اسٹوڈنٹ، اے میرے پیارے بچے، آپ معاصی کو، گناہ کو ترک کر دیں. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ. یہ علم جو ہے وہ اللہ کی نور میں سے ایک نور ہے. پھر فرماتے ہیں کہ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتِي لِعَاصِي. یہ اللہ کا کلام، اللہ کا نور گناہگار کے ذہن میں نہیں آتا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ذہن، اپنے دماغ کو صاف کرنا ضروری ہے. فلمیں، گانے وغیرہ نہ دیکھیں، اپنے ذہن کو صاف کر کے پھر پاؤں سے لے کر سر تک پورے متوجہ 100% اپنے ذہن کو تعلیم پہ دیں. پھر وہی قوم، پھر وہی بچہ ترقی کر پاتا ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آپ علم حاصل کریں، آپ قوم کے مستقبل ہیں، آپ قوم کے سرمایہ ہیں. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو کون محنت کرے گا؟ اتنے اسٹوڈنٹ ہی نے بڑے بڑے انقلاب برپا کر دیے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسٹوڈنٹ تھے. صحابہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو تلمس ہو کر احادیث کو حاصل کیا، قرآن مجید کو حاصل کیا، حاصل کر کے ہم اور آپ تک پہنچایا ہے. آج صحابہ کی مثال دینے کے لیے دنیا قاصر ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمس ہو کر علم حاصل کر کے ہم اور آپ تک پہنچایا ہے. اس کی لاج رکھنا، خواہ وہ عالم ہو، خواہ وہ دیندار ہو، خواہ وہ جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، اسی کی لاج رکھنا ضروری ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، علم محنت سے آیا ہے اور محنت مانگتا ہے. ایک عربی شعر میں فرماتے ہیں بِقَدْرِ الْقَدِّ تَكْتَسِبُ الْمَعَالِي مَنْ طَلَبَ الْعُلَا سَهِرَ اللَّيَالِي. ہم سب میں سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ مقام پر فائز ہوں، بڑا افسر بنوں، بڑا ڈاکٹر بنوں، بڑا انجینئر بنوں. ہم سب کی خواہش ہے نا، ہم سب کی خواہش ہے جیت عالم بنوں، مفتی بنوں، لیکن بن نہیں پاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس شعر کی تشریح میں وہ عالم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، بہت کم تر لوگ اپنی ذہانت کی وجہ سے، اپنی قابلیت کی وجہ سے بلند مقام پر فائز ہو چکے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں وہ تہجد کی نماز پڑھنے کی وجہ سے فائز ہو چکے ہیں. اللہ ہم سب کو تہجد کی نماز نصیب فرمائے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، تہجد کے وقت اللہ رب العزت چوتھے آسمان پر آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا
मैं उसको दूं, है कोई ओहदा मांगने वाला मैं उसको ओहदा दूं, है कोई पैसा मांगने वाला मैं उसको पैसा दूं, है कोई जहन्नम से पनाह मांगने वाला मैं उसको जहन्नम से दूर रखूं, है कोई जन्नत मांगने वाला मैं उसको जन्नत दे दूं। हम में से अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको नसीब फरमाए ऐसी बड़ी नेमत उज़्मा। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्ग, बहुत कम तो लोग पढ़ते हैं, बहुत कम तो लोग पढ़ते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अपने आप को मिसाली तालिब इल्म बनाओ। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे अपने आप को मिसाली उस्ताद बनने की। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये दरख्वास्त है, अपने सर से लेकर पाँव तक अपने दीनदार और सुलहा का तरीका बनाए। अपने लिबास, अपने चलन फिरन उलमा की तरह हो, सुलहा की तरह हो, अतकिया की तरह हो, फिर हमारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आपसे दरख्वास्त है, आप हाफिज कुरान हो, अपने इखलाक को सही करें। जब तक हमारे इखलाक सही नहीं तो हमारा कुछ भी सही नहीं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्ग फरमाते हैं कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, उलमा अपने कौल और फेल से पहचाने जाते हैं। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है, अपने इखलाक को सही करो। अगर हम सही हो गए, हमारा सारा मुआशरा सही। अगर हम खराब हो गए तो कहते हैं कि सारे उलमा खराब है। आपसे दरख्वास्त है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इतना बड़ा कुरान मजीद की अजमत से नवाजा है, तो कल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अदालत होगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे, सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी होंगे, हम और आप भी होंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा, ए हाफिज़ कुरान, इतना बड़ा मुश्किल कुरान हमने आपको दे दी है, आपने इसकी क्या लाज रखी है? तो हम क्या जवाब देंगे? ये नेमत किसी हर एक को नहीं होती। जिस तरह दिगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को अलग अलग खानदानों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चुन कर लेते थे, इसी तरह आपको भी आपके खानदानों से, आपके कबीले से, आपके रिश्तों से चुन कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुना है। तो इसकी लाज रखो, आप खूब मेहनत करें, अपने इखलाक को सही करें। घर में जाते हुए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अपने वालिदैन को कहें, बच्चों को कहें, अपनी अम्मा, फूफी, चाचा जो भी घर में मौजूद हैं सबको सलाम कहें, ताकि दूसरे स्कूल वालों और दूसरे कॉलेजों वाले से फ़र्क मुमताज़ हो कि ये इकरा में तालीम अच्छी है, यहाँ तरबियत अच्छी है, लिहाजा आप जाकर अपने किरदार अदा करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक शेर कहकर अब तकरीर ख़त्म करता हूँ। खुदी को कर बुलंद तना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछेगा बंदे से, बता तेरी रिज़ा क्या है। वस्सलाम अलैकुम।